قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج مختلف تقریبات میں بابائے قوم محمد علی جناح کو بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بانی پاکستان کے مزار پر آج مشہور شخصیات سمیت شہریوں کا حاضری دینے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی جائیں گی۔ بابائے قوم کے یوم وفات کے سلسلے میں مختلف تنظیموں کی جانب سے ملک بھر میں سیمینار، مذاکروں اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج صبح سویرے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کر کے ہی ملک کو ترقی اور استحکام دیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم کے خواب کی تعبیر نوجوانوں کی محنت اور عزم میں ہے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف اظہار یکجہتی، وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد میں شریک۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات ہوگی، جس میں وزیر اعظم دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کے صریح منافی حملوں کی تنازع میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ قطر اور پاکستان کے مابین دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات میں جو مشترکہ عقیدے اور اقدار پر پابندی ہے، پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور دیتا رہے گا۔ اس کا اظہار وزیر اعظم قطری امیر سے ملاقات میں کریں گے۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت بھی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا نجی کشتیوں کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، اے سی جلال پور پیروالا عہدے سے فارغ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایک پرائیویٹ کشتی چلانے کا واقعہ سامنے آیا۔ پرائیویٹ کشتی سیلاب زدگان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے پیسے مانگ رہی تھی۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نجی کشتیوں کو ریگولیٹ کیا جائے۔ نجی کشتیوں کی ادائیگی حکومت کرے گی۔ اب تمام پرائیویٹ کشتیاں حکومت کی نگرانی میں چلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کوئی آیا ہی نہیں، ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی۔ 22 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ملتان میں 139 کشتیاں عوام کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ پنجاب سخت ترین آفت سے لڑ رہا ہے۔ اس طرح کے سویپنگ بیانات دینا کہ کوئی مدد نہیں آیا، یہ نامناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست کے لیے سیلاب کو استعمال کرنا نامناسب ہے۔ سیلاب کے حالات سے نکل کر ہم سکور سیٹل کریں گے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں مگر ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں۔ کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کل میں نے دیکھا بہت سی برساتی مینڈک نکل آئے اور بیانات دیے۔ ان سے کہتا ہوں اتنی تقسیم پیدا نہ کریں اور باز رہیں۔ مسائل ضرور ہیں مگر انتظامیہ متحرک ہے۔ ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں مگر غلط افواہیں دینا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 دن بارش میں انتظامیہ متحرک رہی۔ میرا نہیں خیال ایسی مثال کہیں اور ملتی ہے۔ 19 اگست کو ہونے والی بارشوں کے پیشن گوئی نہیں تھی۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہمیں لوگوں کو آگاہی دینا چاہیے تھی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ بارش ہوتے ہی ہم فوراً گھر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ 19 اگست کو لوگ دفاتر سے جلدی نکل پڑے اور بارش کے پانی کے باعث گاڑیاں بند ہوئیں۔ بارش کا پانی کلیئر کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے فوری گھروں کے لیے نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سعدی ٹاؤن اور سعدی گارڈن سے پانی گزارنے کے لیے نالہ بنایا ہے پر اس میں بھی مسائل ہیں، جبکہ M9 پر ہمیں نالے کی گزرگاہ بنانے کی اجازت نہیں۔ ہم نے M9 انتظامیہ کو بنانے کا کہا ہے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہے گا؟ چیف میٹرولوجسٹ کراچی امیر حیدر لغاری کے مطابق آج شہر کا مطلع کہیں مکمل اور کہیں جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں سمیت شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے چیف کا کہنا ہے کہ جمعہ سے مطلع جزوی اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ بلوچستان منتقل ہونے والے سسٹم کو بحیرہ عرب سے نمی مل رہی ہے، جس کے تسلسل کے سبب نچلی سطح کے بادلوں کی وجہ سے جمعہ کو بھی کبھی کبھار فوار اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ نے واضح کیا ہے کہ شہر میں موسلادھار بارشیں ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ایشیا کپ پاک بھارت میچ پر پابندی کی درخواست، بھارتی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ ایشیا کپ 2025 کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد سے بھارتی شدت پسند حلقوں کی جانب سے پاک بھارت میچ کی مخالفت جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت کی مخالفت حد سے بڑھتے ہوئے گزشتہ روز بھارتی سپریم کورٹ تک جا پہنچی، جہاں میچ پر پابندی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ تاہم جسٹس جے کے میشوری اور وجے بشنوئی پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کرنے سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ یہ صرف ایک میچ ہے۔
واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان 14 ستمبر کو دبئی میں میچ شیڈیول ہے۔ دونوں ٹیموں کے دوسرے راؤنڈ میں رسائی کی صورت میں 2 اور فائنل میں رسائی کی صورت میں تیسرا مقابلہ بھی متوقع ہے۔